مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس فضیلت کو اپنے زبردست رسالے کرامات عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں تحریر فرمایا کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق، ہمارا یہ نوشتہ تم پر حق بولتا ہے۔ انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ہم لکھتے رہے تھے جو تم نے کیا۔ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں لے گا۔ ذلك هو الفوز المبين، یہی کلی کامیابی ہے۔ وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کیا نہ تھا کہ میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور جب کہا جاتا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں شک نہیں، تم کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر کھل گئیں ان کے کاموں کی برائیاں اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے
جیسے تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا یعنی مذاق بنایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا۔ فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں، آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور سارے جہاں کا رب۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سورہ جاسیہ کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مضامین قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی سعادت عطا کرے۔ کاش سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے یہ کرم ہو کہ ہمارا بھی آخری وقت ہو اور تلاوت قرآن جاری ہو، قرآن سے ایسی محبت بھی نصیب ہو جائے۔ آج سلسلے کا موضوع مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب آیات بھی بیان کرتی ہیں اور صاحب قرآن بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں سے ایک زبردست لقب جامع القرآن ہونا بھی ہے، جو آپ کی قرآن سے محبت پر بھی دلالت کرتا ہے، اور قرآن کریم کے زبردست قاری بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی سیرت میں یہ پہلو بھی بہت عمدہ ہے، اور مزید کیا کیا اوصاف ہیں، کیا کیا پہلو ہیں آپ کی سیرت کے، انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں بھی جانیں گے، آپ کے فضائل و مناقب کے بارے میں بھی جانیں گے، آپ کس طرح رب العالمین کی عبادت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، کیسی تواضع تھی، کیا انکساری تھی، استقامت فی الدین کیسی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر عشق رکھنے والے تھے، اور اسلام قبول کرنے میں کس قدر اولین درجہ پانے والے، اولین نمبر پانے والوں میں سے آپ ہیں، کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو جن لوگوں نے جلدی جلدی اسلام قبول کیا ان میں سے ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے قبول اسلام کا زبردست واقعہ بھی اس سلسلے میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اول تا آخر ہمیں یہ سلسلہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو دیکھ رہے ہیں انہیں، اور ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے کو کرنے کی سعادت عطا کرے۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں، کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کی طرف آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بلا لو پھر مجھے عیشا محروبت مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں۔ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پیش پیش
فاطمہ حیدر مدینے میں وسیلہ تجھ کو بکر و عمر عثمان و حیدر دا الہی تو عطا کر دے ہمیں بھی مدینے میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مرحم روح جا مدینہ ہے مرحم روح جا مدینہ ہے مرحم مرکز دو مدینہ ہے مرکز دو مدینہ ہے نہ لندن کی نہ پیرس کی نہ امریکہ مدینہ ہی ہماری تو ہے منزل یا رسول اللہ مرکز دو مدینہ ہے ٹھوکریں در بدر کی کیوں
بے کسا مدینہ ہے، نبیاں دا سردار مدینے، امت دا غمخوار مدینے، جنوں تکیا دل نہیں رجدا، او سونا دربار مدینے، ساری دنیا بچ نہیں لبدا جیڑا ملدا پیار مدینے، قوت بے کسا مدینہ ہے، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے جہاں میں کوئی، میں ابھی پکاروں گا، نہیں دور ہے مدینہ، قوت بے کسا مدینہ ہے، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی کی بہار مدینے میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، گرنے والے وہاں سنبھلتے ہیں، گرنے والے وہاں سنبھلتے ہیں، قوت بے کسا مدینہ ہے، کر لوں حج وہاں تو پہنچا دے، یا الہی جہاں مدینہ ہے، مجرموں بے خطر چلے آؤ، مجرموں بے خطر چلے آؤ، مجرموں بے خطر چلے آؤ، جائے امن و امان مدینہ ہے، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آؤ، تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے بھلا تم پہ کروڑوں درود، مجرموں بے خطر چلے آؤ، مجرموں بے خطر چلے آؤ، جائے
اس جگہ قسمتیں سنورتی ہیں، مر جائے سجا مدینہ ہے، کھل کھلا کر ہنس زیادہ نہ بول، شور مت کر یہاں مدینہ ہے، عشق سرور میں آہو زاری کر جائے آہو فواں مدینہ ہے، جس کو عشق کا مل گیا اس کا، جس کو عشق کا مل گیا اس کا، دل وہاں ہے جہاں مدینہ ہے، دل وہاں ہے جہاں مدینہ ہے، اے مدینے کو ڈھونڈنے والوں میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے، عاشقان رسول کے دل میں، عاشقان رسول کے دل میں، فضل رب سے نہاں مدینہ ہے، کاش یا رب نبی کے جلووں میں موت آئے جہاں مدینہ ہے، یا خدا جھومتا ہوا تا، 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 پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، جائے امن و امان مدینہ ہے، مرکز تو جہاں مدینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے مدینے کی اللہ کریم ہمیں بھی با ادب ذوق والی حاضری نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ حجاج کے قافلے در قافلے سوئے مدینہ بھی روانہ ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج کی توفیق بھی دے، پھر سوئے مدینہ بھی جانا نصیب کرے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے باقاعدہ اور مستقل سکونت اختیار فرمائی، ہجرت فرمائی یہاں کے لیے، اس جگہ کو چمکایا، برکت والا بنایا، یہاں حرم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے۔ اللہ کریم آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے
ہمارے دلوں میں محبت اور بڑھائے اور ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج موضوع ہے سلسلے کا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ہستی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کا ادب اور احترام کرنا بھی نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبی تعلق بھی بنتا ہے، لیکن داماد رسول ہونے کی حیثیت میں بھی آپ نمایاں ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ فضائل و مناقب جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا، تو ان سے فرمایا کہ تمہارے شوہر عثمان غنی تمہارے دادا حضرت ابراہیم اور تمہارے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہ ہیں، یعنی دیگر اوصاف کمال جو آپ کی سیرت میں ہیں وہ بھی اپنی جگہ، لیکن ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شکل و صورت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مشابہ ہیں اور اعلیٰ اوصاف والے ستھرے کردار والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ابتدائی تعارف بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نسب آپ کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کہاں جا کے ملتا ہے، اور عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح قربت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہے۔ رکن شورى سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ابتدائی تعارف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں اور بہت پیارے صحابی ہیں، اور ان کا نسبی تعلق بھی بڑا پیارا ہے کہ والدہ کی جانب سے اور والد کی جانب دونوں سے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ ان کا جو والد ہیں یہ حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ عبد مناف جو ہے یہ پانچویں دادا ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے۔ تو یہ یعنی پانچویں پشت میں جو ہے یہ نسب جو ہے مل جاتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جو اگر والدہ کی جانب سے دیکھیں تو آپ کی جو نانی ہیں ام الحکیم، یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، اور یعنی سگی بہن یوں کہ حضرت عبد المطلب کی جو ازواج تھیں وہ کئی تھیں، لیکن جس زوجہ سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے ہیں اسی سے جو ہے ام الحکیم بھی پیدا ہوئی ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ بالکل قربت جسے آپ کہتے ہیں، سگی پھپھی جسے کہتے ہیں، تو یہ ان کی نانی جو ہے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی سگی پھپھی تھیں، اور پھپھی ذات بہن کے یہ بیٹے ہیں، تو یوں یہ پیارے آقا علیہ السلام کے بھانجے لگے، اور پیارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ماموں لگے۔ تو یوں یعنی والدہ کی جانب سے یہ ہاشمی ہیں اور والد کی جانب سے یہ اموی ہیں، تو یہ دونوں خاندانوں کا جو مکسچر آپ کہہ لیں، دونوں کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ یہاں جمع ہو جاتا ہے، اور پھر آگے جا کے پھر داماد رسول کا بھی شرف آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ بالکل جو ہے وہ قریبی جو ہے وہ تعلق بنتا ہے۔ اور جو یہ خاندان بنی امیہ کا خاندان ہے، اس کے اندر سخاوت بہت ہے، یعنی یہ بہت سخی لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو یعنی یہ خاندان جو ہے شروع سے ہی اللہ پاک نے عمارت بھی دی تھی، یعنی جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے یہ بڑا مالدار گھرانہ ہے، اور مالداری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سخاوت بھی ملی، اور اس طرف سے جو ہے وہ کیونکہ تولیت حضرت عبد المطلب کے پاس تھی، بنی ہاشم کے پاس تھی، تو یوں جو ہے وہ یہ خانہ کعبہ شریف کا جو خاص تولیت والا ہے وہ بھی فیضان جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی اپنے ننہال کی جانب سے، ہمیں کہتے ہیں کہ نانکوں کی جانب سے، تو یہ دادکے ہوں یا نانکے ہوں، ننہال ہوں، ددہال ہوں، دونوں طرف سے یہ جو ہے وہ شرافت رکھتے ہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور طبیعت کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ ایک بڑے شریف و نفس شخصیت تھے، بہت شریف تھے. آپ کہیں نا کہ جس پر قسم کھائیں کہ یہ والے شریف ہیں، یہ وہ والے شریف تھے. اور جو ہے وہ طبیعت کے اعتبار سے یوں شریف بھی ہیں اور سخی بھی ہیں. اور اللہ پاک نے جیسے آپ نے بیان کیا کہ حسن ظاہری سے بھی ان کو نوازا تھا. جب حضرت رقیہ کا نکاح کیا یا ام کلثوم، دونوں میں سے کسی کا نکاح کیا، تو لوگ رشک کیا کرتے تھے کہ کیسی خوبصورت بیوی ہے اور کیسا خوبصورت شوہر ہے. یعنی شہزادے بھی ہیں، شہزادی بھی ہیں، دونوں کا ایک نسب بھی بہت بلند ہے اور ظاہری خوبصورتی بھی لاجواب تھی. تو لوگ اس جوڑے پر رشک کیا کرتے تھے کہ کیسا خوبصورت جوڑا ہے. تو یوں جو ہے وہ آپ کا تعلق تھا. اور اسلام، لیکن سب سے بڑا تعلق تو اسلام کا ہے. اور اسلام لانے میں آپ کی پہل دیکھیے کہ سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، پھر مولا علی لائے، اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ جو ہے وہ ایمان لائے تھے، اور چوتھی شخصیت جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی کتنا جو ہے وہ قربت دیکھیے، یعنی مردوں کے جانب سے ہے یہ اسلام لانے کا جو ہے. تو چوتھے مسلمان یہ ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب یہ اسلام نے، جب انہوں نے قبول کیا تو آپ کا جو چچا تھا وہ بھڑک اٹھا کہ یہ کیا کیا آپ نے، کہ جو ہے وہ آپ نے اپنے جو ہے وہ، یعنی یہ عام طور پر وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کا معاذ اللہ جو دین ہے وہ بت پرستی ہے. تو یہ کہنے لگا کہ یہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ دین کیوں چھوڑ کر جو ہے وہ دین اسلام قبول کیا ہے. تو یوں جو ہے وہ بہت ناراض ہوا اور آپ کو ایک رسی سے باندھ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میں تو دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو مجھے دولت حاصل ہوئی ہے اسلام کی دولت، یہ میں چھوڑ نہیں سکتا. جب یہ دیکھا کہ یہ اتنے پختہ ہیں، نوجوان تھے، آپ کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، تو یعنی ابھی لڑکے آپ کہہ سکتے ہیں ہماری زبان میں، تو آپ کا لڑک پن تھا، اور آپ اسلام لائے اور پھر کیسا جو ہے وہ اسلام قبول کیا اور کیسا جذبے کا اظہار کیا. تو جو ہے وہ آپ کے چچا جو ہے وہ حکم بن ابو العاص، اس نے جو ہے وہ آپ کو چھوڑ دیا کہ یہ تو اتنے پختہ ہیں. تو یوں جو ہے وہ آپ کا یعنی طبیعت، خاندان کیسا بلند ہے، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو کیسے رتبے بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اسلام لائے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے ہیں، تو اب یہ وہ محبت ہے کہ یہ وہ نسبت ہے جو چھوٹی ہے نہ چھوٹے گی کبھی. میں تیرا خاک نشیں، تو میرا سلطان جانا. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب تعلق کو جوڑ لیا تو پھر گویا یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ اب جان جا سکتی ہے لیکن ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں. آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا ایمان رکھنے والے. اچھا آپ دیکھیے تو سخاوت، یا جس طرح رکن شورا ارشاد فرما رہے تھے کہ امارت تو شروع سے ہی ان کے پاس تھی، یعنی ایک امیر فرد ہو، نازوں کا پلا ہوا ہو، خواہشات اس کی یوں پوری ہو جاتی ہوں اس کے ایک کہے پر، لیکن اس کے باوجود ایک دین اور دین حق قبول کرنے پر، کیونکہ باقیوں کی مخالفت تھی اس میں اس وقت تک جو ایمان نہیں لائے تھے، تو کیسی صعوبتیں، کیسی مشکلیں ان پر ڈالی گئی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یوں تعلق کہ اب میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمیں درس دیتا ہے اللہ کریم نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا، یہ اس کا احسان ہے. پیدا ہوتے ہی ہم نے آذان سنی ہے، کلمہ سنا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ترانے سنے ہیں، تو یہ سعادت مندی بھی ہے. یعنی یوں ہمیں بہت زیادہ دوڑ کر، بہت زیادہ محنت کر کے اسلام حاصل نہیں کرنا پڑا. ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے مصیبتیں بھی اٹھائیں، مشقتیں بھی برداشت کی، لیکن ہم اپنے اسلام کے ساتھ پھر تعلق کو بھی دیکھ لیں کہ جو دولت ہمیں گھر بیٹھے نصیب ہو گئی، کیا ہم اس کی قدر بھی کر رہے ہیں؟ قدر کرنے والے یہ افراد تھے. ان کی سیرتوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ سوچیں، ان کو پڑھیں اور بار بار ان کا مطالعہ کریں کہ وہ کیا چیز تھی جو اسلام کے ساتھ انہیں اس طرح بالکل مضبوط کی ہوئی تھی، یہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہی نہیں تھے. اور یہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق، بلند کردار جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ ان حضرات کی سیرت میں پایا جاتا تھا. دان بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اوصاف کے بارے میں، کردار کیسا تھا، اور اسلام جو اعلیٰ اوصاف بندے کو دینا چاہتا ہے
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کی سیرت میں ہمیں کیسے نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چنیدہ افراد میں سے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاص قرب حاصل ہے، یوں کہ اولین صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ہیں، اور ایک طویل عرصہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے آپ نے جو ہے وہ فیض اٹھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہمیں بے شمار ایسے اوصاف نظر آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے آپ عکاس ہیں، آپ مظہر ہیں، اور اس قدر ناز نعم اور دیگر جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات، یعنی آپ امیر المومنین ہیں یا اس سے پہلے کا آپ کا جو انداز زندگی ہے، آپ ہر ایک کے اندر منفرد اور یکتا انداز لیے ہوئے ہیں، بلکہ جب آپ امیر المومنین بن جاتے ہیں، ذمہ داریاں آپ پر بڑھ جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جو عاجزی انکساری، یعنی ان کی روٹین ہی ایسی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ایکسٹرا علیحدہ سے کچھ جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رہ کر وہ تلاوت قرآن، نمازوں کا انداز، دیگر عاجزی انکساری، یہ وہ ہے کہ جو مسند خلافت پر بیٹھنے کے باوجود بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عاجزی و انکساری کے پیکر ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی بندے کے بلند اخلاق کی یوں کہہ لیں عکاسی کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ یہ آدمی اتنے بڑے مقام، مرتبے اور منصب والا ہونے کے باوجود یہ اتنا جو ہے وہ عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں۔ چاہتے اپنے آرام کی خاطر جو ہے وہ دوسروں سے خدمت لے سکتے تھے، لیکن ایک جو احساس ہوا کرتا ہے اور جو حقیقی مومن اور دوسرے مسلمان کے ساتھ بھلائی، خیرخواہی، اس کا احساس کرنے والا جو ایک انداز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کی جہاں کہیں خیرخواہی کا معاملہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی جہاں بات ہوتی ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست نظر آتے ہیں، سب سے اول نمبر پر۔ ایسے ہی جب آپ کا جو دور خلافت تھا اس زمانے میں بھی حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھتے نا، تو جو وضو کے لیے پانی جو ہے وہ خود لیا کرتے تھے، اور آپ سے عرض کی گئی کہ آپ زحمت اٹھاتے ہیں، کسی خادم کو حکم کریں وہ پانی بھر کے لے آئے گا جی آپ کے لیے، تو آپ ارشاد فرمایا کرتے نہیں، رات ان کے لیے ہی ان کے آرام کا وقت ہے، چاہتے حکم، وہ نوکر ہے آپ کا، خادم ہے آپ کا، اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے آقا کی خدمت کرنی ہے، لیکن یہ آقا ایسے احساس فرمانے والے ہیں، یہ ہے اسلام کا اعلیٰ انداز، یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیم۔ حالانکہ چاہتے تو وہ خادم تھا، نوکر تھا، اس کا کام یہی ہے، وہ تو کہتا جی لبیک جی حضور، لیکن آپ جو ہے لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ صرف یہ خادم اور نوکر، اس سے بڑھ کر بھی جو ایک اسلام کا احساس کرنے والا جو انداز ہے، اور جو بڑے لوگوں کے جو بڑے انداز ہوا کرتے ہیں وہ یہ ہوا کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر باغ میں سے آپ نے جو ہے نا وہ لکڑیاں ان کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور اپنے سر پہ اٹھایا، اور اب جا رہے ہیں اٹھا کر، اور حالانکہ ساتھ میں کئی غلام بھی موجود ہیں، تو یہ وہ موقع تھا کہ آپ کو کہہ دیا جاتا ہے، آپ فرماتے کسی سے تو یہ کام وہ بھی کر سکتا تھا، تو آپ سے کسی نے عرض کی کہ یہ آپ جو لکڑیاں ہیں ایک غلام کو دیں وہ اٹھا لے گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اٹھوا تو سکتا تھا، لیکن میں اپنے نفس کو آزما رہا ہوں کہ وہ اس سے عاجز تو نہیں یا اسے ناپسند تو نہیں کرتا، یعنی وہ جو ایک بڑا پن آ جاتا ہے بعض اوقات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بڑے ہونے کی یوں کہہ لیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم گواہی دے رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بڑا پن جو ہے نا وہ گردن کو اکڑا لینے میں، دوسروں کو حقیر جاننے میں، یا صرف آرڈر جاری کرنے میں، اس میں نہیں ہے۔ بڑا پن یہ ہے کہ جس درخت کے اندر پھل لگا ہوا ہوتا ہے، جس شاخ میں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ واقعی پھلدار ہیں، اور یہ ایسے پھلدار ہیں کہ جن کے پھلوں سے پورے کا پورا مدینہ طیبہ جو ہے وہ فیضیاب ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک مصرع کہا جاتا ہے کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ سبحان اللہ۔
ایسے ہی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ اوصاف ہیں، یہ وہ انداز ہیں آپ کے کہ جو یوں کہہ لیں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے آپ کا ایک زندگی گزارنے کا حسن معاشرت کا جو انداز تھا، لوگوں کو درس دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بڑوں کا انداز یہ ہونا چاہیے، اور حقیقت میں واقعی ضرورت اس چیز کی ہے۔ یہ جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیارے اوصاف ہیں، اور یہ ایک نہیں ایسے بے شمار اوصاف ہیں، عبادات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ ممتاز نظر آتے ہیں، وہ تلاوت قرآن کا معاملہ ہو یا وہ یاد آخرت کا معاملہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا معاملہ ہو، یا اسی طرح دیگر جو اور معاملات ہیں، نماز پڑھنے کا معاملہ ہو، یہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے ساتھ جو رہن سہن ہے اس کے اندر بھی آپ جو ہے پھر حسن معاشرت اور یوں کہہ لیں گھر والوں کا خیال پاس اور لحاظ رکھنا، یہ اتنے عظیم کردار کے مالک ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ کتنا بڑا اعتماد ہے، کتنا ستھرا کردار ہے، اعلیٰ اخلاق ہے ان کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان پر کس قدر اعتماد ہے، اور یہ بات کہہ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اعلیٰ اخلاق کو بیان کیا، اعلیٰ کردار کو بیان کیا۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ غور کرے میرا انداز کیا ہے، میرے عزیز و قارب، میرے رشتہ دار، وہ ان کے کیا کمنٹس ہیں، ان کا میرے بارے میں کہنا کیا ہے، اور یہاں نبی پاک علیہ السلام اس قدر اعتماد فرما رہے ہیں، پہلے ایک شہزادی کا نکاح فرمایا، ان کے انتقال کے بعد دوسری شہزادی کا نکاح فرمایا، اور یہاں تک سند عطا فرمائی 40 ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتے۔ اللہ اکبر، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے بارے میں ہمارے رشتہ داروں کا کہنا کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ تو جائے کم از کم، یہاں تو ہمارے بارے میں ہمارے رشتہ دار کہنے سے یا منہ بند ہم نے ان کے کیے ہوئے ہیں، یا کم از کم وہ خود اپنے منہ بند کر کے رکھتے ہیں کہ اسے چھیڑنا یوں سمجھیں کہ کراچی کی لینگویج میں کہا جاتا ہے موت سے پنگا لینے کے برابر ہے۔ تو یہ والا انداز ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر اعتماد، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بندہ اخلاق اپنائے اور اچھے اخلاق اپنائے، اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں پھر اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے، پھر اس کے تذکرے بھی کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بیٹھ کر ہی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ ایک مرتبہ نہیں، کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کیا کرتے تھے۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ صرف عثمان غنی نہیں، یوں سمجھے کہ آج تو ہماری ممدوح شخصیت، کیونکہ ان کی سیرت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اخلاق سکھائے، جو اوصاف بتائے، اور جو مزاج اسلام صحابہ تک پہنچا، صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو اپنانے والے تھے۔ آپ جس صحابی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی فضیلت ارشاد فرماتے ہیں، ان کے اعلیٰ اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اوصاف کو اپنایا ہے۔ اعلیٰ اوصاف میں سے ایک زبردست وصف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا با حیا ہونا بھی ہے، اور ایسے با حیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائے کہ فرشتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کرتے ہیں۔ یہاں پر پہلے میں حیا کی قسمیں عرض کر دوں جو حضرت فقی ابو اللہ سبرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ حیا کی دو قسمیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے معاملے میں حیا کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں حیا کرنا۔ بندہ لوگوں کے معاملے میں بھی حیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں بھی حیا کرے۔ کون سی حیا کہاں ممدوح ہے، یعنی کہاں پسندیدہ ہے اور کہاں پسند نہیں کی جائے گی، پھر اس کا الگ بیان ہے۔ کچھ افراد اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کا پرابلم یہ ہوتا ہے، حضور اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور کرتے کرتے نا وہ لوگوں سے شرما شرمی کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اچھا بھلا کام کرتے کرتے رک جاتے ہیں کیونکہ لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے۔ اس حیا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ حیا تو پسندیدہ نہیں ہے، اللہ پاک کی رضا کے لیے جو کام ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس حیا کی تعریف بھی نہیں ہے، اس کو جیسے کہتے ہیں نا شرم آتی ہے، اور بعض لوگ تو ان کے اندر یہ چیز اتنی زیادہ ہو جاتی ہے
کہ وہ دیگر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ بھی نہیں پاتے. یعنی یہ ایک کمزوری ہے انسان کی. اور یہ بالخصوص جو ہے وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر بعض اوقات یہ چیز آ جاتی ہے. مثال کے طور پر کہ گھر میں کوئی مہمان آئے تو وہ بچہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ابو آپ ہی مہمانوں کے ساتھ بیٹھیں, میں نہیں بیٹھوں گا. تو یہ ایک کمزوری ہے کہ وہ مہمانوں کا سامنا نہیں کر پا رہا. تو اس کمزوری کو دور کرنا پڑے گا. یعنی وہ یہ شرم ہے کہ جو ممدوح نہیں ہے, یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو تو دور کرنا چاہیے کہ لوگوں سے جو ہے وہ آدمی جو. اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ لوگوں سے حیا کرتے ہوئے کسی کام سے بچنا, لیکن جب تنہائی میں ہو وہ شرعی طور پر ناجائز. تو اب اللہ پاک سے حیا کرنے کے بجائے تنہائی میں بندہ وہ کام کر رہا ہے. گویا کہ لوگوں سے تو ڈر رہا ہے, اللہ پاک سے نہیں ڈر رہا. تو یہ بھی جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے. تو ہمیں اللہ پاک سے حیا کرنی ہے. اور ہاں دنیا کے اندر بھی حیا کے کچھ پہلو, کچھ فوائد تو ہیں. مثال کے طور پر دنیا سے ڈر کر جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے تو کم از کم ان گناہوں سے بچ تو رہا ہے. اس کا نامہ اعمال ان گناہوں سے جو ہے وہ جو گدلا کہہ لیں کہ جو گدلا ہونا تھا اس سے تو بچت ہو رہی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یوں کچھ بچت تو ہو رہی ہے. یہ بچت بھی یہ غنیمت ہے. اور جو ہے لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا. ہر گناہ سے بچنے کا ثواب بھی ہے. صحیح. اور اگر لیکن لوگوں سے جو ہے وہ شرم کرتے ہوئے بچے گا تو اچھا ہے, بچ گیا گناہ سے. لیکن جو اس گناہ سے بچنے کا ثواب ملنا تھا وہ اس کو نہیں ملے گا. تو لہٰذا جو ہے وہ اگر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے اور ثواب ملے گا تو آخرت میں فائدہ ہوگا نا. کیا بات. تو دنیا کے اندر گناہ سے بچے گا, دنیا کا فائدہ تو ہے کہ جو آدمی ایسی بری باتیں جو ہیں وہ نہیں کرتا, یعنی جو لوگ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں تو اس کو لوگ نیک سمجھیں گے, اچھا سمجھیں گے. کاروبار کر رہا ہے تو لوگ اس پر ٹرسٹ کریں گے اور جو ہے وہ اس سے اپنا کاروبار جو ہے وہ لین دین کریں گے. کوئی رشتہ داری قائم کرنی ہے تو اس کے ذریعے اس کی رشتہ داری بھی قائم ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے دنیاوی طور پر بھی اس کو فوائد پہنچیں گے. جس ادارے میں کام کر رہا ہے اور اس کا جو ہے جو اس کو کوئی بڑا عہدہ دینے کی بات ہوگی تو آپس میں جب مشورہ افیسرز کریں گے, نگران کریں گے تو اس کے حق میں جو ہے فیصلہ ہو جائے گا. تو یوں جو لوگوں کے سامنے عمل ہوتا ہے اس کے بھی فوائد تو ہوتے ہیں, لیکن یہ دنیاوی فوائد ہے. دینی فائدہ تب ہوگا کہ جب اس میں اللہ پاک کی رضا بھی شامل ہوگا. تو اب اگر ان گناہوں سے بچے گا اللہ پاک کی رضا کے لیے تو پھر جو ہے انشاءاللہ یہ ثواب آخرت حاصل ہوگا. ثواب آخرت حاصل ہوگا تو انشاءاللہ جنت ملے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گناہ سے بچنا ہے تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. ارشاد ہوا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری اور باطنی یعنی اعلانیہ گناہ جو لوگوں کے سامنے کر رہا ہے یا پوشیدہ طور پر کر رہا ہے. یعنی کچھ وہ ہیں کہ جن کا اظہار لوگوں کے سامنے ہو جاتا ہے, کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جو دل میں ہیں, یعنی دل کی بیماریاں ہیں, وہ بھی یہاں پر مراد ہے. اور وہ گناہ بھی باطنی گناہ سے مراد ہے جو یہ لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے. مختلف تفسیر اس کی بیان کی گئی. اللہ رب العالمین نے دونوں ہی طرح کی چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا. اب جب دونوں طرح کی چیزوں کو, دونوں طرح کے گناہوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی رعایت کرنے والا اور اس کے خوف سے, اس سے شرم کرتے ہوئے برائی کو چھوڑنے والا ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشید بھائی جس طرح ارشاد فرما رہے تھے, یہ وہ شخصیت ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کا با حیا ہونا بیان کر رہے ہیں. ابن عساکر کی روایت آپ پیش کریں. جی, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے. سبحان اللہ. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو رول ماڈل بنا دیا حیا کے اعتبار سے کہ آپ کس طرح کے حیا کرنے والے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور اس حدیث پاک کو روایت کرنے والی اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتی ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. آرام فرما تھے آپ,
جیسے گھر میں بیٹھتے ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محو گفتگو ہوئے، آپ چلے گئے۔ پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی، آپ اجازت آپ کو ملی، آپ نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی، آپ چلے گئے۔ لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اجازت طلب کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنی کیفیت کو، پہلو کو درست کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی پنڈلی کو بھی ڈھک لیا، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی۔ تو جب آپ اپنی گفتگو کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ جب میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اس وقت جو ہے وہ اپنی کیفیت کو تبدیل نہ کیا، فاروق اعظم کے وقت میں کیفیت کو تبدیل نہ کیا، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی کیفیت کو بھی تبدیل کیا، اپنے لباس کو بھی درست کیا۔ کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت وہ حدیث پاک آپ نے ارشاد فرمائی جو آپ نے شروع میں بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے، اللہ کریم ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے امیر ہیں تو پھر جنی سمجھیں کہ مسند خلافت پر ہیں تو پھر وہ مردانہ جاہو جلال کے ساتھ ہی جلوہ فرما ہے۔ آپ سارے ہی افراد کو دیکھ لیجئے جو اس منصب پر آئے، مسلمانوں کے امیر کہلائے، امیر المؤمنین کہلائے، سارے زبردست اسٹیٹس والے ہیں، اور سب کی مردانگی کو زمانہ کہتا ہے کہ یہ جوان مرد ہیں جو گزرے ہیں۔ اور مسلمانوں کی خواتین کو اور ان کی سیرتوں کو جب بندہ پڑھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر والی ہیں نا، آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے حوالے سے، نبی کریم علیہ السلام کے مزاج میں یہ بات شامل تھی کہ اپنی گفتگو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو روایت بیان کی گئی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور جن کا کثرت سے تذکرہ ہو رہا ہے وہ افراد آئے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے جس انداز پر تھے اسی انداز پر گفتگو کو سنا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے ہیں تو انداز تبدیل ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر کی خاتون ہیں اور یہ گھر کی بات ہے، تو اب یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں، اس میں ایک جہت یہ بھی تو سمجھ آتی ہے نا کہ جن کا بہت زیادہ نام ہے، جن کا بہت زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے آنے پر تو یوں تبدیلی نہیں کی گئی اپنے بیٹھنے کے انداز میں، اپنے اوڑھنے کے اور پہناوے کے انداز میں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں ہو رہی ہے کہ کوئی چیز تو ہے نا جس کو نوٹس کیا جا رہا ہے۔ تو جو گھر والے ہیں ان کا انداز یوں گھر والی باتوں میں فوکس کرنے کا ہونا چاہیے، اور جو باہر والے افراد ہیں، جو مرد حضرات ہیں، تو ان کو اپنے انداز پر آپ دیکھیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں ہیں تو پھر لکڑیاں بھی اٹھا رہے ہیں اور یہ سارے انداز بھی اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے، ہمیں سمجھ آ جائے اور اپنے رتبوں اور اپنے منصبوں کا ہم خود احترام کرنے والے بن جائیں، خود رعایت کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ ہر حال میں رسپیکٹ رہے گی، مرد کو مردانہ حال میں اور خواتین کو جو ان کا انداز ہے اسی میں رہیں گی، باپردہ رہیں گی، حجاب کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ عزتیں اور سرفرازیاں ان کا مقدر بنتی رہیں گی۔ کچھ کال شامل کر لیتے ہیں۔ ناز کا انکل سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا رہے ہیں۔ واقع مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ کریم برکت دے۔ مزید میں نے ایک نعت سنی ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، برائے مہربانی ہمیں یہ نعت سنا دیجیے گا۔ مظفر آباد کشمیر سے ہیں اور کہنا یہ ہے کہ میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں۔ علی رضا ہیں، جزاک اللہ علی رضا بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ مرگی کے جھٹکے لگتے ہیں، اس کا علاج بتا دیں اور یہ کلام بھی سنا دیں۔ ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا۔ سبحان اللہ،
جمعہ مبارک، جزاک اللہ، آپ کو بھی مبارک اور سارے ہی ناظرین کو مبارک، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے اس دن کی۔ اور کلام سننا ہے حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، ملتان سے میسج ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سننی ہے، انشاءاللہ ضرور سلسلے میں شامل ہوگی۔ اور عدنان بھائی جڑا والا سے میسج ہے اور کہا گیا ہے کہ عید سے پہلے کا ہمارا کیبل نیٹ ورک نہیں تھا، کون سے سلسلے میں عدنان بھائی آپ نے کلام پڑھا ہے؟ ویسے تو میرے نام کے ساتھ میسج ہے لیکن آپ کے نام کے ساتھ میں نے پڑھ دیا، آپ نے کون سے سلسلے میں کلام پڑھا تھا عید کے، ذرا بتائیں۔ دن یاد آ رہا ہے؟ محسن بھائی کے ساتھ عید کے دوسرے دن سبحان اللہ، ایک شعر پڑھا تھا میں نے، شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ عید کے دوسرے دن محسن بھائی کے ساتھ صبح کی ٹرانسمیشن اپنا بھی بتا دیں جی آپ۔ ماشاءاللہ میں بھی ساتھ ہوں گا ویسے آپ کے۔ میں نے مہروز بھائی کے ساتھ عید کے پہلے دن ماشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، اللہ کریم قبول فرمائے۔ ویسے یہ ناظرین کو شاید تھوڑا سا شوق سا ہوتا ہے کہ یوں کر لیا جائے، اللہ اکبر، یعنی نعت خواں جو ہیں وہ گفتگو میں شامل ہو جائیں اور جو مبلغین ہیں وہ نعت سنائیں، تھوڑا سا دلچسپی بھی ہوتی ہے اس میں۔ تو سلمان بھائی اس کے لیے بڑا اچھا آپشن استعمال کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عید پر سنائیں گے، تو وہ تقریباً 1 سال کے آگے چلی جاتی ہے بات۔ مزید کچھ میسیجز لے لیتے۔ رمیز رضا تاری ہیں لاڑکانہ سے، کلام سننا ہے اے حسنین کے نانا، کیا بات ہے جی۔ یافور اتاری ہیں، اچھا جی، ان کا بھی میسج ہے۔ اور کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا، اس کلام کی فرمائش ہے۔ حمزہ والا سے میسج ہے اور اللہ کریم مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، یہ کلام سننا ہے۔ اور اچھا جی، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں، سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے۔ کال مزید دیجیے گا جناب۔ فاتحہ طاریہ بہاولپور سے عرض کر رہی ہوں، مجھے یہ کلام سنا دے، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی، یہاں میسج ہے اور اس میں گزارش ہے کہ خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، یہ کلام سنائے۔ اچھا جی، اٹک سے میسج ہے اور کہا جا رہا ہے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، یہ کلام سننا ہے، سبحان اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے متعدد میسج ہیں، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی اور محبت اور ان کا اور فیضان نصیب فرمائے۔ شور کوٹ سے میسج ہے اور کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ کلام سننا ہے۔ فرحان میاں فرحان ہیں، اچھا نہیں جی، فرحان بھائی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کلام سننا ہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، سبحان اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ مختلف کلاموں کی مختلف افراد کی طرف سے فرمائشیں ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی سننا ہے۔ آج سے ایک زبردست سیریز ہم شامل کرنے جا رہے ہیں سلسلے میں، رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری دامت برکاتہم العالیہ کے پیکیجز ہیں اور انشاءاللہ حاضری مدینہ کے حوالے سے یہ واقعات ہوں گے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا سیگمنٹ ہے حاضری مدینہ کے واقعات۔ بہت سارے عاشقان رسول مدینہ پاک حاضری کے لیے جا رہے ہیں، حاضر ہو چکے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تقریباً سال بھر مدینہ پاک حاضری کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے مدینہ پاک میں کشش ہی ایسی رکھی ہے اور برکت ہی ایسی رکھی ہے۔ اچھا، مدینہ پاک حاضری میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ حضرت داؤد بن ابی صالح فرماتے ہیں کہ دو جہان کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستان عرش نشان پر ایک دن خلیفہ مروان حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلیفہ مروان یہ حاضر ہوا۔ وہاں اس نے ایک صاحب کو قبر منور پر منہ رکھے ہوئے دیکھا۔ کچھ شخص تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر منہ رکھا ہوا تھا، تو اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر خلیفہ مروان نے کہا، جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ وہ
بولے ہاں جانتا ہوں. خلیفہ مروان نے کہا تم نے قبر پاک پر منہ رکھا ہوا ہے، جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جانتا ہوں. جب خلیفہ مروان کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ قبر منور پر منہ رکھ کر اشکباری کرنے والے عام شخصیت نہیں تھے، بلکہ میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ مشہور صحابی ہیں، میزبان رسول ان کا لقب بھی ہے. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت باعظمت میں حاضر ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ دین پر اس وقت نہ رو جب کہ اس کا والی اہل یعنی لائق ہو، لیکن اس وقت ضرور رو جب اس کا والی نا اہل یعنی نالائق ہو. یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جواب کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں. تو یہ ان کا پیارا عقیدہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پرانوار ترکی میں ہے، استنبول میں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری بارگاہ رسالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد حاضر ہیں، قبر انور پر منہ رکھا ہوا ہے. اس وقت جو ہے وہ خلیفہ مروان کہتا ہے جانتے ہو کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ یہ جواب دے رہے ہیں کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں. حدیث پاک بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، اللہ کے نبی جو ہیں یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور ایک مشہور حدیث ہے جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا تھا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ وعد وفاتک، یعنی آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری مدینے حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت لے کر حاضر ہوئے. تو جب جائیں مدینے اس نیت سے جائیں کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں. اللہ پاک ہمیں بھی حاضری مدینہ کا ایسا باذوق بادب شرف عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے. خلیل بھائی، ایک تو مرگی کے جھٹکوں کے حوالے سے میسیج تھا، ان کا بھی ارشاد فرما دیجئے، کچھ کلام بھی سنا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرگی کے جھٹکوں کے حوالے سے یہ ہے کہ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، جو بھی طبی علاج ہوتا ہے اس کا وہ تو باقاعدہ آپ کسی اچھے طبیب کو دکھائیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا. تو وہ پورا پراپر ایک باقاعدہ علاج ہوگا چیک اپ کے بعد. تو اللہ پاک شفا عطا فرمائے، سے تندرستی سلامتی دے. میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کے عطا کردہ ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الشمس، یہ قرآن پاک میں 30ویں پارے کے اندر سورۃ الشمس ہے، تو اس کو جو ہے ایک بار پڑھنا ہے اور اس کو پڑھ کر جس سے مرگی ہو اس کے کان میں پھونک مار دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کو فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے مزید علاج یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرگی والے کو اچانک جو ہے وہ دورہ سا پڑتا ہے، تو اس وقت کا وہ کافی مشکل وقت ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے ایک ہی سانس میں، یعنی کہ یہ عمل جو کرنا ہے یہ ایک سانس میں پڑھنا ہے. اور پڑھنا کیا ہے کہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان 40 مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہی سانس میں. اور پھر جس کو مرگی والے کو جو دورہ پڑا ہے اس کے کان میں پھونک مار دیں تو انشاءاللہ عز و جل فوراً جو ہے اللہ کی رحمت سے ہوش آ جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. مٹیاری سے میسج ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے ابو کو معدے کی تکلیف ہے اور بد ہضمی بھی ہے، اس کا بھی علاج ارشاد فرما دیں. بد ہضمی کے حوالے سے تو یہ ہے کہ زیادہ تر اس کا تعلق جو ہے بندے کی غذاؤں سے ہوتا ہے کہ بندہ کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے، اس پر غور کر لے. کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد جو ہے وہ پانی نہ پئیں تو یہ بھی ایک بد ہضمی، جو لوگ پانی پیتے ہیں تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یہ دیکھ لیں کہ کیا کھانے کے بعد ایسا ہوتا ہے. بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں تو یہ بھی بد ہضمی اس طرح سے ہوتی ہے. یا اس طرح زیادہ کھا لینا، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں کھا لینا جیسے بھی لسی پی ہے اس کے بعد چائے پی لی
یا کبھی کھانا کھایا تو فوری چائے پی لیتے ہیں، تو چائے تیزابیت بھی پیدا کرتی ہے، تو بعضوں کو تیزابیت ہو جاتی ہے اس سے، اور ویسے تو خشکی کرتی ہے، چائے کی کثرت بعض لوگ کرتے ہیں، تو اس پہ غور کر لیں، یعنی کھانے پینے پہ۔ بد ہضمی کا، گیس کا زیادہ تر معاملہ جو ہے نا بندے کے اپنی غذا سے ہوتا ہے، تو اسی طرح سے واک نہیں کرتے ہیں تو روزانہ چلا بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر ہو جائے گا۔ باقی ایک علاج یہ ہے کہ انجیر جو ہے کھانے کے بعد 2 کھا لی جائے، 2 ٹائم، تو اس سے انشاءاللہ معدے کے معاملات جو ہیں وہ بھی بہتر رہیں گے، اور قبض بعضوں کو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی معدہ خراب ہوتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ انجیر سے قبض بھی دور ہو جائے گی۔ تو مناسب مقدار میں جیسے کھائیں، اور وہ کھائیں کہ جو کھانا چاہیے، مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں، اس طرح زیادہ چائے۔ ایسے لوگ بھی آپ کے کرنگی کے ایک اسلامی بھائی سے رابطہ ہوا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اتنی چائے پیتے ہیں کہ ان کے ساتھ تھرماس رہتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ بیچارے پھر پریشان ہی ہوں گے، اللہ کرم کرے، تو اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ جی مطلب عام طور پر لوگوں کی ہوتی ہے، کھانا کھایا تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی لائیں چائے لے آئیں، منع کیا جاتا ہے کہ تیزابیت پیدا کرتی ہے چائے، اور جن کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ چائے سے جن کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، میرے آقا شیخ علی قدم علیہ سنت نے اس کی نیتیں بھی لکھی ہیں کہ چائے پینا جو ہے وہ جب پئیں تو اس کا کیا نیت کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہ آپ کا انداز کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دن بھر میں ملا جلا کے آدھا کپ، جیسے 2-3 بار میں مشکل سے وہ آدھا 1 کپ بنتا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو پینے والے ہیں وہ کثرت سے پی رہے ہوتے ہیں، تو گردوں کے امراض میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں اس سے لوگ۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و عافیت، سلامتی عطا فرمائے۔ تو یہ کہ کسی بھی چیز کی کثرت نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال المختصر یہ کہ آپ جو ہے اپنے کھانے پینے پہ غور کر لیں، چھوٹی الائچی لے لیجئے، وہ بھی منہ میں رکھ کر جیسے چباتے رہیں وقتاً فوقتاً، تو اس سے بھی انشاءاللہ ہاضمے میں فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، ان کو شفائیں عطا کرے۔ ایک فیصل آباد سے میسیج ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ابو کو پٹھوں کا بہت مسئلہ رہتا ہے، گردن کے پٹھے اکثر کھچے رہتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ علاج تجویز فرمائیے۔ گردن کے پٹھوں کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ہے تو کمزوری کا معاملہ، کیونکہ جیسے والد صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو ایک ایج کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، عمر کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ کہ بزرگوں کو ایسی غذائیں دی جائیں کہ جو ہضم بھی جلدی ہو جائیں اور اس میں فوائد بھی زیادہ ہوں۔ جیسے جو کا دلیا استعمال میں رکھا جائے تو یہ طاقت کے لیے مفید ہے، کھجور کا استعمال کر لیا جائے، انجیر کا جیسے ذکر ہوا تو انجیر بھی بہت زیادہ مفید ہے پٹھوں کی طاقت کے لیے، وہ لے لی جائے۔ اسی طرح سے ہو سکے تو بکرے کا گوشت، اب یوں ہی سمجھ لیں کہ ایک دوا سمجھ کے استعمال کر لیں، صحیح، ہفتے میں 1 بار، اگر جیب اجازت نہیں دیتی تو 2 ہفتے میں 1 بار کر لیں، تھوڑا سا پاؤ بھر گوشت لے لیں، آدھا کلو لے لیں، تو وہ گوشت میں تھوڑا سا کدو شریف ملا کے اس کو پکا لیا جائے، دیسی گھی اگر ہو دستیاب تو وہ اس میں ڈال لیا جائے، تو اس سے یہ ہے کہ یہ ایک ایسی غذا ہوگی کہ جو جسم کو طاقت دے گی۔ ہماری روٹین کیا ہوتی ہے، صبح اٹھے چائے لی، پاپے کھائے، بسکٹ کھائے، رات بھر پیٹ خالی تھا، پھر صبح بھی تھوڑا سا کچھ کھایا، پھر اس کے بعد اپنی روٹین میں جو بھی ہے اس میں لگ گئے، پھر دوپہر میں تھوڑا سا کچھ کھایا، تو رات میں جو ہے پھر کچھ جیسے کچھ ایسی چیزیں کھا لیں جو عموماً جیسے طاقت کم دیتی ہیں۔ عام طور سے گھروں میں مرغن غذائیں ہی زیادہ چلتی ہیں، اگر ایسی سامنے رکھ دی جائے تو کہا جاتا ہے کہ تو پانی رکھ دیا ہے، صحیح پکا ہوا نہیں، صحیح۔ تو اگر جیسے ہم بزرگوں کی تربیت پہ جائیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے کھانے پینے میں چینی اور آئل جو ہے کم، ہاف کر دیں، آدھا ڈالیں، تو اس سے، لیکن یہ کہ ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ لذت بھی ہو اور اس میں مرغن بھی ہو، اس طرح کی چیزیں بزرگوں کو خاص طور سے نہیں دینی چاہیے، مٹھائیاں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس سے بچیں گے انشاءاللہ تو اچھا فائدہ حاصل ہوگا، اور غذا پہ توجہ دے لیں۔ اور باقی اس کے ساتھ اگر کچھ کھانا چاہتے ہیں، کوئی ایسی چیز بنا کے کہ جسم کو طاقت دے، ہڈیوں وغیرہ کو، تو اس میں یہ ہے کہ اب سنگاڑے مشہور ایک چیز ہے، سنگاڑے، تو یہ ٹھیلوں پر بھی بلیک کلر کے مل رہے ہوتے ہیں، رکھے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا یہ خشک جو ہے پنساریوں کی دکان سے مل جاتے ہیں۔ سنگاڑے 100 گرام لے لیں، 100 گرام جو ہے وہ گوند کیکر کی جو گوند ہوتی ہے، یہ بھی ایک عام چیز ہے، تو یہ 100 گرام یہ لے لیجئے۔ اور تیسری چیز ہے مکھانے ایک وہ ہوتے ہیں جو وہ چینی کی طرح میٹھے میٹھے ہوتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں، تو یہ پھول مکھانے کہلاتے ہیں، یہ پنساریوں کی دکان سے، جڑی بوٹیاں جہاں سے ملتی ہیں وہاں سے مل جائے گا، تو 100 گرام یہ لے لیں۔
تو یہ 3 چیزیں 100 گرام ہو گئی. اگر شوگر نہیں ہے والد صاحب کو تو وہ اس میں 100 گرام مصری بھی ملا لیں. تو یہ چاروں چیزوں کو پیس لیں اور پھر 1 چمچ دودھ میں ڈال کر استعمال کر لیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ جسم میں کیلشیم کے لیے بہت بہترین ہے، ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے، ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، اور نکاحت کمزوری کے حوالے سے. تو یہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. تو جو بچے کمزور ہوتے ہیں ان کو آدھی چمچ دودھ میں ڈال کے، تو یہ انشاءاللہ خوش ذائقہ بھی ہوگا. بچے امید ہے کہ اس کو خوشی سے استعمال کر لیں گے. تو بڑوں کے لیے بھی مفید ہے اور بہت اچھی چیز ہے اور بہت ہی مفید ہے، مختصر بھی ہے اور کھانا بھی اس کا آسان. جو ماں بننے والی خواتین ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح کے علاج کو استعمال کر سکتی ہیں، جیسے گوند اور یہ چیزیں پہلے سے اگر کھائیں؟ ان کو جو ہے نا وہ جو بھی کریں اس طرح کے، تو ان کو جو ہے نا اپنے طبیب سے، ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ اس دوران جو ہے وہ عموماً جو ہے دوائیوں کا استعمال نہیں ہوتا. اور یہ کہ جو طاقت کی دوائیں بھی استعمال کی جاتی ہیں تو وہ مشورے سے ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ انجیر استعمال کر سکتے ہیں، ان کو بہت زیادہ مفید ہے. باقی اس طرح کی دوائیں عام طور سے یا تو بعد میں استعمال ہوتی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کچھ ایسی دوائیں کہ جو بندے کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ ڈاکٹر یا طبیب جو حکیم ہے تو وہ ان کو دیکھ کر جو ہے نا تجویز کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا تو اس دورانیے میں دواؤں سے بچنا ہی چاہیے، غذاؤں پر توجہ دیں. غذاؤں پر توجہ، اور اگر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ چاہت سے نہیں کریں، ڈاکٹر کے مشورے سے کر لیں. جی دودھ ہے، دودھ ہے، دہی ہے، ایسی چیزیں ہیں کہ جو توانائی دیتی ہیں، جیسے بکرے کا گوشت کا میں نے ذکر کیا، تو اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جائے. باقی جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اگر کچھ ایڈ کرنا ہے، کوئی دوا لینی ہے تو وہ پھر نہ کہ اشتہار دیکھ کے، نیٹ کا دور ہے، نیٹ پہ دیکھتے ہیں، دوسرے دن جو ہے نا وہ لینے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک نقصان دہ چیز ہے. خلیل بھائی، جو کا دلیہ میٹھا بنایا جائے کہ نمکین؟ جیسا بھی کئی بار اس کے فوائد ذکر فرماتے ہیں کہ ناشتے میں ہو. جو کا دلیہ ایک تو یہ کہ ہضم ہونے کے اعتبار سے بہت بہترین ہے، کہ ہضم بھی ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ کہتے ہیں کہ ناشتے میں کیا کھائیں تو یہ کھا لیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ تیزابیت کے لیے، جسم میں تیزابیت ہو، کمزوری ہو، اس کے لیے بہت اچھا ہے. غم جو ہوتا ہے اس کو بھی دور کرتا ہے، تو دل کے لیے مفید ہے. پھر یہ ہے کہ جو سے ہی بنتا ہے جو کا دلیہ، تو جو ویسے ہی جیسے سنت ہے، تو یہ بھی ایک فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. تو غم کی دوا جو کا دلیہ. پھر اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو میٹھا بنانا چاہیں تو اس میں چاہیں تو جیسے شہد ملا لیں، پکا لیں اس کو، اس کے بعد تھوڑا سا شہد ڈال کے اوپر آپ اس کو کھا لیں. چاہیں 2-4 کھجوریں اس میں ٹکڑے کر کے ڈال لیں، چاہیں انجیر کاٹ کے تھوڑا سا ڈال لیں، چاہیں اس پہ جو ہے وہ نمکین ہی آپ استعمال کر لیں، چاہیں اس پہ تھوڑا سا وہ دیسی جو چینی ہوتی ہے، شکر جس کو بولتے ہیں، گڑ وغیرہ، وہ تھوڑا سا ڈال کر استعمال کر لیں. تو جو وائٹ چینی ہوتی ہے اس کا تو یہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ میٹھا زہر ہے، اس سے تو بچنا ہی مناسب ہوتا ہے. تو یہ جو کا دلیہ بہت مفید ہے، بڑے بھی، بچے بھی، چھوٹے بڑے سب لے سکتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ کریم رحمت کی نظر کرے اور ہمارے بیماروں کو صحت عطا کرے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو غم زدہ ہیں ان کے غموں کا مداوا ہو. اور آئیے خلیل بھائی کی طرف پھر دوبارہ آتے ہیں اور آپ سے کلام بھی سنتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بھی انشاءاللہ ہم خلیل بھائی سے سنیں گے. جی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا مراد ہوتا. آقا سے ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، اس پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک
اکو تانگ مدینے جان دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں مینوں شوق مدینے جان دا کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں بس آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں تاجدار زمان مالک دو جہاں کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا کب میں دیکھوں گا گنبد کی ہریالیاں کب مدینے سے مجھ کو پیام آئے گا بس آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا دل کہتا حوصلہ رکھ صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں راز وہ بلائیں گے یقین تو ہے لیکن جانے کون سے سن میں کون سے مہینے کریے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں بس آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو برس ہم مدینے جائیں گے اب کی برس
برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آیا آنسو بہہ گئے حضرت عثمان حضرت عثمان حضرت عثمان حضرت عثمان ہے صحابی نبی حضرت عثمان ہے صحابی نبی حضرت عثمان حضرت عثمان خائف رب غنی حضرت عثمان عاشق مدنی نبی حضرت عثمان حضرت عثمان حضرت عثمان ہے شہید باوفا حضرت عثمان ہے شہید باوفا حضرت عثمان پیکر صبر و رضا حضرت عثمان پیکر صبر و رضا حضرت عثمان آپ سے راضی خدا حضرت عثمان اور راضی مصطفیٰ حضرت عثمان حضرت عثمان حضرت عثمان حضرت عثمان حضرت عثمان پیکر صدق و وفا حضرت عثمان صاحب جود و صفا حضرت عثمان صاحب جود و صفا حضرت عثمان حضرت عثمان حضرت عثمان تم خلیفہ تیسرے حضرت عثمان اپنے رب کے فضل سے حضرت عثمان حضرت عثمان حضرت عثمان آپ کی شان حیا حضرت عثمان مرحبا صد مرحبا حضرت عثمان مرحبا صد مرحبا حضرت عثمان ہو عطا خوف خدا حضرت عثمان دے دو عشق مصطفیٰ حضرت عثمان حضرت عثمان حضرت عثمان لیجیے میٹھی نظر حضرت عثمان لیجیے میٹھی نظر حضرت عثمان بینوا عطار پر حضرت عثمان بینوا عطار پر حضرت عثمان حضرت عثمان حضرت عثمان سبحان اللہ
سبحان اللہ حضور جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر جاری ہے الحمدللہ، اللہ نے چاہا جاری رہے گا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ ہیں اور ہر صحابی نبی جنتی انشاءاللہ تذکرہ مزید کرتے ہیں۔ حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن سے محبت، وقت شہادت بھی قرآن ساتھ ہے، جامع القرآن بھی آپ کا لقب ہے، کیا ارشاد فرمائیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہم خدمات میں سے ایک اہم خدمت یہ بھی ہے کہ آپ نے پوری امت کو ایک مصحف شریف پر جمع فرما دیا، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ عرب میں نازل ہوا اور جو ہے وقتاً فوقتاً نازل ہوا، تو لہٰذا عرب والے کئی قراءات، کئی قبیلے، مختلف قبیلے تھے، تو سب کی قراءت جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی تھی۔ تو جب جیسے جیسے جو ہے وہ اسلام مضبوط ہوتا چلا گیا تو صحابہ اکرام کو خدشہ ہوا کہ اگر قراءات یوں مختلف ہوں گی تو ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کے حوالے سے کوئی اختلاف اٹھے، کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے۔ تو پھر سب صحابہ اکرام نے مشورے سے جو ہے وہ ایک قرآن مجید، ایک مصحف شریف جو کہ حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھا، جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بھی ہیں اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، تو ان کے پاس جو مصحف شریف تھا تو اس کو جو ہے وہ اس پر سب جمع ہو گئے، اور اسی نسخے کو پھر جو ہے وہ ساری دنیا میں، یہاں جہاں دنیا اسلام میں اس کو عام کیا گیا، باقی نسخوں کو جو ہے وہ جمع کر لیا، یعنی اپنے پاس مدینہ شریف میں جو ہے وہ منگوا لیا اور ان کو ٹھنڈا کر دیا گیا، اور اسی جو مصحف شریف تھا پھر اسی کو جو ہے وہ عام کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑے فتنے کا جو ہے وہ دروازہ بند کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اس لیے آپ کو جامع القرآن کا لقب عطا کیا گیا، اور یہ آپ کے پھر نام کا جز بھی بن گیا۔ آپ کا بہت بڑا دنیا میں قرآن مجید موجود ہے یہ وہ مصحف عثمانی ہی ہے؟ جی بالکل، یہی ابھی تک بھی جو ہمارا مصحف شریف قرآن مجید جو جسے کہا جاتا ہے عام طور پر، تو وہ یعنی ایک ہی ہے اور وہی مصحف شریف ہے، اور وہ وہی ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جس پر ساری امت کو جمع کیا تھا۔ یعنی جو قرآن پڑھ رہا ہے مانے نہ مانے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان ہی سے ہے، مالا مال ہو رہا ہے، بالکل مالا مال ہو رہا ہے۔ اللہ کریم توفیق دے۔ اور یہ ایسی زبردست خدمت ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ تا قیامت جسے یاد رکھا جائے گا، اور بندہ سوچے ذرا کہ اگر خود کوئی نیکی کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ جناب میں نے یہ نیکی کی ہے تو یہ ایسا ثواب جاریہ ہے کہ اب جو میرے لگائے ہوئے درخت کے سائے میں آ کر بیٹھے گا تو مجھے ثواب ملتا رہے گا، اس سے پھل کھائے گا مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ بالکل یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت قرآن یہ کیسا زبردست ثواب جاریہ ہے کہ جب تک جو قرآن پڑھتا رہے گا، پھر اب اس امت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد کیسے کیسے اولیاء آئے، کیسے کیسے اقطاب آئے، کیسے کیسے بڑے بزرگ آئے اور آئیں گے، مجددین آئے ہیں، آئیں گے انشاءاللہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور وہ سب قرآن پڑھیں گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں قرآن سے محبت بھی نصیب فرمائے۔ تلاوت قرآن کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ آپ بہت زیادہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، اور قرآن کے ساتھ ایسا لگاؤ تھا کہ جب آپ کو معصور کیا گیا تو آپ تلاوت قرآن ہی کر رہے تھے، جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے سامنے مصحف شریف تھا جس سے آپ تلاوت کر رہے تھے۔ یہ قرآن کی محبت صاحب قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے، یعنی یہ قرآن سے جو محبت ہے یہ عشق مصطفیٰ کا جو ہے وہ عشق الہی بھی کہہ سکتے ہیں، عشق مصطفیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اسی کا ایک جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ مظہر ہے، یعنی اظہار ہے۔ تو کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو اللہ پاک سے بڑی محبت کرتے تھے، پیارے آقا علیہ السلام سے بھی بہت محبت، بہت عشق رکھا کرتے تھے، بلکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ تو بڑا زبردست قسم کا ہے، بالکل ارشاد، کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 سنی ہجری میں ہوئی، اور اس میں جو ہے نا جو ہجرت کیے ہوئے تقریباً 5-6 سال گزر چکے تھے، اور صحابہ اکرام جو ہے وہ احرام باندھ کر آئے، اور حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ آپ کو صحابہ اکرام کو روک لیا گیا، اور یہ کافی دور ہے، یعنی جو حدیبیہ کا مقام ہے وہ مکہ شریف سے کافی فاصلے پر ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صلح حدیبیہ کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے روانہ کیا،
صحابہ کرام، کیونکہ یہ طواف جو ہے نا یہ مکہ شریف کے اندر یہ ایسی عبادت ہے جو کہیں اور نہیں ہو سکتی. یہ طواف کی عبادت مکہ شریف کے ساتھ ہی خاص ہے. اور مکہ شریف وہ ہے جہاں صحابہ کرام کی پیدائش ہوئی تھی، مہاجرین صحابہ کی. اور مکہ شریف سے محبت جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھیں کہ جب مکہ شریف چھوڑ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ کتنی حسرت فرما رہے ہیں. اور بلکہ مکہ شریف کی آپ نے جو خطبہ اس وقت جو کلمات فرمائے تو وہ کلمات بھی بڑے زبردست تھے مکہ شریف سے محبت کے. بے شک. تو مکہ شریف سے محبت ہر مسلمان کو بھی ہوتی ہے. صحیح. تو جب آدمی جو طواف کرتا ہے نا تو خالد بھائی جو روحانی سرور ملتا ہے اس کا جو ہے وہ اپنا ہی ایک جو ہے وہ سرور آپ کہہ لیں. دعا فرما دے اللہ نصیب کرے، ہم سب کو نصیب کرے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی نصیب کرے. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں گئے اور صحابہ کرام دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ اب تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جاتے ہی طواف کر لیں گے. لیکن آپ نے جو ہے وہ یہی یعنی اسی چیز کا اظہار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کیا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب بھی رکھتے ہیں اور اپنے صحابی پر اعتماد دیکھیے. تو صحابہ سے فرماتے ہیں اے صحابہ مجھے یقین ہے کہ عثمان غنی ہمارے بغیر طواف نہیں کریں گے. واہ واہ. اچھا اب جو ہے وہ یعنی یہ بھی محبت کی بات ہے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے نا تو واقعہ کیونکہ طویل ہے میں شارٹ کر دوں گا. تو اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عثمان غنی یعنی جیسے ہوتا ہے نا عام طور پر کافی عرصے کے بعد کسی سے ملاقات ہو تو ہم بھی مختلف کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہم سے کوئی ملے نا تو ہم کہتے ہیں بڑی مبارک ہو. یعنی جو ہو سکتا ہے یہی انداز اختیار کیا ہو کہ آپ نے طواف کر لیا، اس طرح کی بات کی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم نے جو میرے بارے میں گمان کیا ہے درست نہیں کیا. تو میں جو ہے وہ اگر ایک سال بھی وہاں رہتا نا، پورا ایک سال وہاں رہتا اور نبی پاک علیہ السلام کے بغیر میں تب بھی طواف نہ کرتا. تو اب تو چند جو ہے وہ دن میں وہاں رہا ہوں، آپ جو ہے میرے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر میں طواف کر لوں گا. تو یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرائیوں سے واقف ہے، اس روحانیت سے واقف ہے اور اس کی منزلوں سے واقف ہے. تو اس کی جو ہے نا وہ جو آدمی کو لطف ملتا ہے اس واقعے کا، تو ذرا پڑھیں عشق میں ڈوب کر تو آپ کو مزہ آ جائے گا. اور یہ بالکل طواف والی جو ہے نا، طواف جب آدمی مکہ شریف میں جاتا ہے تو جی چاہتا ہے بندہ طواف کرتے ہی رہے، کیونکہ یہ عبادت کہیں اور نہیں ملے گی. تو اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرمائے. صحابہ اکرام کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا تھا، یعنی جو چیز بھی دیکھیں تو وہ 100% کیا 112% ان کے اندر موجود ہوتی ہے. یعنی جسے کہتے ہیں نا ختم ہو گئی، تو یوں ہے کہ سخاوت ان پر ختم ہو گئی، حیا ان پر ختم ہو گئی، عشق مصطفیٰ بھی ان پر ختم ہو گئی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ رب العالمین نے ایسی محبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رکھی کہ طواف اگرچہ وہ بچپن سے جب وہاں پر یوں سمجھے کہ بچے ہوتے تھے تو دیکھا کرتے تھے بھئی خانہ کعبہ یہاں پہلے سے ہی موجود ہے، اور جو انداز تھا طواف کا وہ ایک جدا گانا بات ہے، لیکن لوگ طواف کیا کرتے تھے. مکے میں آنے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا. لیکن یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الگ ہی داستان رقم کی ہے، اور وہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ بات ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں قتل نہ کر دیا گیا ہو، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام قتل عثمان کے بدلے کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لیتے ہیں. اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ عثمان ہمارے ہیں اور ہمارا بندہ یوں نہیں ہے کہ اس کی ایسے ہی کوئی جان لے لے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام، یہ مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو بیان فرما رہے ہیں. عدنان بھائی میں چاہوں گا کہ اس پہلو پر بھی گفتگو ہو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حوالے سے بھی پہلے خبر دے چکے ہیں. جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خبر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سے ارشاد فرما دی تھی. تو انہی ہستیوں میں تو حضرت عثمان بھی ہیں
کہ جن کے شہادت کی خبر پہلے ہی دی جا چکی تھی اور لوگ اس کو جانتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار اس جانب اشارہ بھی فرمایا اور صراحتاً بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شہادت کے بارے میں ذکر فرمایا۔ مشہور واقعہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر تشریف فرما تھے اور ساتھ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے۔ تو وہ جو احد پہاڑ جو تھا وہ ہلنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھوکر مار کر ارشاد فرمایا تھا اسے رک جا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھ پر اللہ کے ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو وہ 2 شہیدوں میں سے ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر گواہی دے رہا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ مرتبہ شہادت عطا فرمائے گا۔ تو ایک نہیں کئی احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم مرتبہ شہادت عطا فرمائے گا، اور مرتبہ شہادت بھی وہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھ بھی رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور پھر ان سے فرما رہے ہیں۔ پہلے شہادت سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں عثمان افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ یہ ایک تسلی دینے کا انداز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ساتھ میں یہ بھی ہے، فرماتے ہیں ان شئت نصرت، اگر تو چاہے تو تیری مدد کی جائے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ نے اپنا اختیار بھی بیان فرما دیا کہ عثمان بے یار و مددگار نہیں ہو، بے بس بے کس نہیں، اگر چاہو تو تمہاری مدد کی جائے اور چاہو تو افطار ہمارے ساتھ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ معیت، یہ تو وہ تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ، حضور کی معیت سب سے بڑھ کر تھی ان کے لیے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو بتایا بھی، اور حضور نے اپنا اختیار بھی بتا دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ڈول، کئی دنوں سے پیاسے ہیں اور کم و بیش 40 دن جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی سے جو ہے وہ پانی بند کیا گیا آپ پر۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھڑکی سے مجھے پانی کا ڈول عطا فرمایا، فرماتے ہیں میں نے اسے پیا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اختیار یوں ارشاد فرمایا چاہو تو تمہاری مدد کی جائے، لیکن انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کو اختیار کیا، اور پھر جو ہے وہ آپ کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات اور بلند فرمائے، اور ان کے صدقے ہم پر بھی اپنی رحمت فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بروز جمعہ 35 ہجری ماہ ذوالحجہ 18 تاریخ تھی اس کی شہید کیا گیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ وہاں آپ کا مزار فائز الانوار موجود ہے، عاشقان رسول اس کی زیارت بھی کرتے ہیں، برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں فرشتوں کا جو ہجوم تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ میشید بھائی سے سنتے ہیں۔ خالد بھائی، روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ مبارک یہ جنت البقیع پہنچا صحابہ کے جھنڈ میں، تو فرشتوں کی جو ہے وہ سواریوں کا ایک گروہ جو ہے وہاں پر آیا، اور یہ سواروں کو دیکھ کر وہاں پر جو لوگ موجود تھے جنازے میں وہ خوف زدہ ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ خوف زدہ نہ ہو، ہم تدفین میں شرکت کے لیے آئے۔ اور یوں پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ تدفین کا سلسلہ ہوا، تو قبرستان سے لوٹ کر وہ جو صحابی تھے انہوں نے قسم کھا کر لوگوں سے کہا کہ یقیناً یہ فرشتوں کا گروہ تھا۔ تو یوں اعلیٰ ہوتے ہیں تو پروٹوکول بھی ہوتا ہے، تو یہ آپ کا پروٹوکول تھا کہ جب آپ کی تدفین ہوئی تو اس میں صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت نہیں بلکہ صحابہ کا فرشتوں کا گروہ بھی شامل تھا۔ میں اس بات کو، اس روایت کو جب پڑھ رہا تھا میشود بھائی، بڑی زبردست روایت آپ نے بیان کی۔ یہ صحابہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتوں کا گروہ تھا، اصل میں یہ وہ صحابہ ہیں ان کے ان جنازوں میں انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرکت کی ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اتر رہے ہیں تو پورا پاؤں نہیں رکھ رہے، صرف پاؤں کی اگلی انگلیاں رکھ رہے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کی اس قدر کثرت ہے، وہ فرشتوں کے آنے سے ماحول پر ہونے والے اثرات کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا تھا، جانتے تھے۔
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں صحابہ کا بار بار حاضر ہونا، بار بار آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضور سے یہ سننا کہ ابھی فرشتے آئے تھے، اس جنازے میں فرشتوں کا گروہ تھا، جب بدر میں حاضر ہونے والے افراد ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ جب آسمان سے اللہ نے فرشتے مدد کے لیے بھیجے تو پھر ماحول کیسا بنا۔ وہ یوں سمجھیں کہ فرشتوں کے آنے کے ماحول کو سمجھنے والے تھے، اس لیے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد واپس آ کر بھی لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اور قسمیاں بتا رہے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین میں فرشتوں کی بھی آمد ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو اور بلندی نصیب فرمائے، ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے خوب سیکھنے کی سعادت دے۔ کاش ہم بھی عاشق قرآن بن جائیں، ہم بھی قاری قرآن بن جائیں، زبردست قرآن مجید سے ہمارا تعلق ہو، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات قرآن کے صدقے میں اللہ کریم ہمیں صبح و شام قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلوات و سلام۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے، آہ بھور سے کون نکالے، ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے، آہ بھور سے کون نکالے۔ ہاں ہاں زور و طاقت والے، ہاں ہاں زور و طاقت والے، ہاں ہاں زور و طاقت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے